اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا 79 کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہے، اس کے پاس گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، آرائش ہو جو کہ وہ سوچ سکتا ہے، اس کے پاس وہ چیز میسر ہو جو بھی ایک انسان کی سوچ آتی ہے، جس میں پیسہ آتا ہے، کاروبار آتا ہے، بڑا گھر آتا ہے، بڑی گاڑی آتی ہے، اچھی خوبصورت بیوی آتی ہے، اس بیوی کے پاس ڈھیروں قسم کے جو آج کل یہ ڈائمنڈ شائمنڈ گولڈ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، زیورات، قیمتی پتھر، نوادرات، یہ سب اس کی بیگم کے پاس ہوں، بڑے اونچے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو۔ تو آج کل سمجھا جاتا ہے جی کہ جس شخص کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، گویا کہ وہ شخص کامیاب ہے اپنی زندگی گزارنے میں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ فرمایا ہے، من یطیع اللہ ورسولہ فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ ذات کی کہ جٹ ہو، ملک ہو، بٹ ہو، شرط یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا فوزن عظیما، مطلب بہت بڑی کامیابی، اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں کہا ہے کہ جو بھی ہم سے دنیا مانگے گا صرف دنیا دیں گے، کتنی؟ اپنی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گی، مرضی بھی ہماری ہوگی کہ ہم اس کو کتنی عطا فرمائیں گے، جتنی وہ چاہتا ہوگا اتنی نہیں دیں گے۔ پھر دیں گے کس کو؟ اس کو جس کو ہم چاہیں گے۔ اب ہر کوئی مانگتا ہے، دنیا کی خواہش تو ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن سب کو عطا نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھتے ہو بازار کے اندر کتنے لوگ جو ہے نا تجارت کے لیے جاتے ہیں، کہ سب کے کاروبار چلتے ہیں؟ بالکل نہیں، سب کے کاروبار نہیں چلتے۔ کسی کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، کسی کا درمیانہ چل رہا ہے، کسی کا اس سے بھی ہلکا ہے، کسی کا اس سے بھی ہلکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کو جو صرف ہم سے دنیا مانگتے ہیں، ان کو ہم آگ میں ڈال دیں گے، جس میں وہ جل جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمانے والے نے اس کو ایسا بتایا ہے کہ اس میں چولہے کی آگ کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ہماری دنیا ہے اس میں چولہے کی آگ نہیں، آگ اس دنیا کی بڑی آگ جس کو آپ سوچ لو، بڑی سے بڑی آگ جس کو آپ سوچ لو، اکٹھی کر لیں، پوری دنیا کی آگ، اس دنیا کی آگ اکٹھی کر لیں، جتنی بڑی کر سکتے ہو آپ اس کو کر لو۔ ایک شخص جو کہ جہنم میں تھا، جہنم سے اس کو نکالیں اور دنیا کی اس آگ میں ڈال دیں، اس کو اتنی راحت ملے گی کہ وہ سو جائے گا، صرف سوئے گا نہیں، سکون کی نیند سوئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں آگ میں ہوں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس کو نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ جھوٹ کا پتہ ہے، صرف ایک ہی بات ہے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، نہ سود کو دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، ذرائع کے اوپر نہیں جاتا، بس اکٹھا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے اس جہنم میں ڈالوں گا۔ اب دیکھتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ، یہ تو ایک چیز تھی، دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ لوگ جو آخرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، پہلے کون تھے؟ جو دنیا طلب کرتے ہیں، اب کون ہے؟ جو آخرت طلب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آخرت جب طلب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ چھوڑ کر سچ کے اوپر آتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، حق کی بات کرتا ہے، سود نہیں لیتا، ٹھیک ہے،
حرام کی کمائی کو اور حرام کے آنے والے ذرائع سے پیسے کو چھوڑتا ہے اور حلال کی طرف جاتا ہے. حلال رزق کم اگر مل رہا ہے اس کو، وہ اس کے اوپر جاتا ہے. حرام زیادہ مقدار میں چھوڑ کے حلال اس کو اگر کم مقدار میں مل رہا ہے، وہ زیادہ کو نہیں کے پیچھے نہیں جا رہا، وہ کم رزق کے پیچھے جا رہا ہے کیونکہ وہ حلال کا ہے. گندی گندی فضول گالیاں نہیں نکالتا ماں بہن کی. کوئی اس کو کوئی اونچی نیچی بات کر دیتا ہے تو وہ گالی دینے کی بجائے بدلے میں اس کو دعا دیتا ہے. ظلم چھوڑ کر عدل کرتا ہے. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے. بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے. رمضان المبارک کے روزے فرض، جب رمضان المبارک آتا ہے روزے فرض ہوتے ہیں، روزے رکھتا ہے. وقت کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ایسے شخص نے صحیح طریقے سے زندگی گزاری، زندگی کا حق ادا کیا. ان کی محنت کامیاب ہو گئی. ایسے افراد جن کی یہ نیکیاں بڑھ جائیں گی، جنت ان کا انتظار کرے گی. ٹھیک ہے. اور جن کی نیکیاں کم رہ جائیں گی، جہنم ان کا انتظار کرے گی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے کامیابی کے بتا دیے کہ اس راستے پہ چلو گے تو دنیا کی کامیابی ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو آخرت کی کامیابی ہے. ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے کی برکات، اس مہینے کے انوار عطا فرما اور ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. بہت مہربانی، شکریہ.